أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام العلی علیہ الصلاۃ وازکی السلام انا بالعلم تهتدی الى ربک وبالادب تحسن خدمت ربک. مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک علم کے ذریعے سے آپ اپنے پروردگار تک پہنچ سکتے ہیں. علم آپ کو آپ کے پروردگار تک ہدایت دیتا ہے. یعنی علم ہے تو اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ نہایت آسان ہے. لیکن مسئلہ کسی فرد تک یا کسی شخصیت تک پہنچنے کا نہیں ہے، بلکہ اس سے اور آگے بڑھ کے اس کی بارگاہ قدسی کے اندر پہنچ کر ہماری زندگی کے اسباب اور اعمال کس طرح ہونے چاہیے، یہ سب سے اہم ہے. فرماتے ہیں وَبِالْأَدَبِ تُحْسِنُ خِدْمَةَ رَبِّكَ. اگر آپ کے پاس میں ادب ہے تو ادب کے ذریعے سے آپ اپنے پروردگار کی خدمت کو بہترین انداز سے انجام دے سکتے ہیں. یعنی کہ اس نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے، ان حکم کی بجا آوری بھی اس کی خدمت ہی تو ہے. اس نے جو بھی کہا اقیم الصلاۃ، نماز کا پڑھنا، اس کی خدمت. اس نے کہا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا دو، زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کی خدمت. تو یہ سب کیسے ہوں گی؟ علم سے نہیں ہو گئے، یہ ادب سے. تو علم کے ذریعے سے اس تک پہنچا جاتا ہے، ادب کے ذریعے سے اس کی بہترین خدمت کا سلیقہ حاصل کیا جاتا ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو اس کی بارگاہ تک پہنچنے اور اس کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آئیے کتاب موجود ہے، ملاحظہ فرمائیں. وَسُنَنُ الْغُسْلِ، اور غسل کی سنتیں. یعنی کہ اب تک غسل کے واجبات کتنے تھے یہ آپ نے پڑھے. آج آپ پڑھیں گے غسل جو آپ کرنے کھڑے ہوئے ہیں وہ واجب اگر غسل ہے تو اس کی سنتیں کتنی ہیں، اور اگر سنت ہے تو سنت میں سنت کتنی ہے. ٹھیک ہے نا. تقدیم النیہ عند غسل الیدین، دونوں ہاتھوں کے دھونے سے پہلے نیت کو مقدم کرنا یہ غسل کی سنت ہے. غسل میں کہیں ہم نے تو پڑھا نہیں کہ دونوں ہاتھ بھی دھوئے جائیں گے. یہ پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں پڑھا. پھر یہ کیا آگے ہے نا پہلی، یہ کیا مطلب اس بات کا؟ یہ کیا مطلب ہے؟ اصل میں جب آپ برتن کو استعمال کرنے لگیں جس میں پانی موجود سے آپ نیت کرنا غسل کرنا چاہتے ہیں، تو اس برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے شریعت نے مستحب رکھا ہے کہ 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں. تو یہ اس کام کرنے سے پہلے یہ غسل کی ابتدا ہو رہی ہے، گویا آپ غسل شروع کر رہے ہیں. ابھی آپ نے یہی کام نہیں کیا، آپ نے یہی کام کرنا شروع کیا. جیسے ہی آپ نے شروع کیا فوراً شریعت نے کہا پہلے ہاتھوں کو دھوئیے. اس کے دھونے پہلے کہ تقدیم النیہ، اس سے بھی نیت کو مقدم کر دیں آپ. ٹھیک ہے، نیت اس سے بھی آپ مقدم کر دیں. ٹھیک ہے نا. وَتَتَضَيَّقْ عِنْدَ غَسْلِ الرَّأْسِ، اور ضيق ہو جاتا ہے، کم وقت رہ جاتا ہے بہت نیت کا. کب؟ جب انسان اپنے سر کو دھو رہا ہو. اس سر کا دھونا جو ہے انسان کا واجبی امر ہے. اب بتائے گا سر و گردن کو دھونا پہلے نہیں، تو غسل رأس کے وقت جو ہے نیت کا وقت آخری وقت ہوتا ہے. جیسے بہتر یہ کہ آخری وقت میں نیت کیوں کریں آپ؟ نیت اسی وقت کریں جب آپ ابتدا کرنے لگیں. ٹھیک ہے نا. وَإِمْرَارُ الْيَدْ عَلَى الْجَسَدِ، مستحب ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے جسم پر پھیرتے رہیں. امرار، مرور، پھیرانا، چلانا. ٹھیک ہے، جب آپ غسل کرتے آپ یہ کام کرتے رہیں. لوٹا ڈالنے سے نیت نہیں آپ نے غسل ہوتا ہے، ہاتھ کو پھیرنا بھی ہوتا ہے، یہ مستحب ہے. وہ تخلیل، اور تخلیل کرنا بھی مستحب ہے. تخلیل کیا مطلب؟ ما یصل الماء، ما یصل الیہ الماء استظہارا. تخلیل کرنا ہر وہ چیز سے کہ اس کے ذریعے سے ظاہری طور پر پانی پہنچ رہا ہو. یعنی پانی کو تمام چیزوں پہنچانا، ہر جگہ پہنچانا، یہ مستحب. ظاہر طور جس طرح پہنچ سکتا ہو آپ. فرض کیجیے آپ اگر شاور کے لیے کھڑے تو آپ دائیں بائیں بھی ہوئیے، آگے پیچھے بھی ہوئیے، تاکہ پانی اچھی طریقے سے ظاہری طور پر ہر جگہ پہنچ رہا ہو. یہ جو ہے مستحب ہے. جہاں تک نہیں پہنچتا وہاں واجب تھا. اوپر یاد ہوگا آپ کو 5 چیزیں واجب تھی نا،
اس میں سے وہ واجب تھا، یہ مستحب ہے۔ والبول امام الغسل، پیشاب کرنا غسل سے پہلے مستحب ہے، جب غسل کرنے جائیں پہلے پیشاب کیجئے، پیشاب کرنا مستحب ہے۔ والاستبراء، اور استبراء کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ وکیفیت کیفیت الاستبراء، استبراء کا طریقہ کیا ہے؟ اب سمجھیے بات کو، دیکھیے اچھی طریقے سے، اس لیے کہ میں بتاؤں گا ابھی آپ کی خدمت میں کہ جو استبراء کرتا ہے متعدد بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، خاص طور سے جو پیشاب کی بیماریاں ہیں کوئی انسانوں کبھی نہیں ہو سکتی کہ انسان استبراء کا عادی ہے۔ کیسے؟ کیفیت کا کیسے کیا جائے گا؟ پہلی منزل ان یمسح من المقعد الى اصل القضیب ثلاثا، قضیب انسانی ذکر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مقعد پخانے کے مقام، یعنی مقعد سے لے کر اصل قضیب تک 3 مرتبہ مسح کرنا۔ فرض کیجیے میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ قضیب ہے، یہ اس کی جڑ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ مقعد ہے، مقعد سے آپ انگلی رکھیے، یہ انگلی ہے ہمارا، کہ اس کو کھینچیے اصل قضیب تک، یہاں تک 1 2 3، سمجھ گئے آپ؟ یہ مقعد سے اصل قضیب تک، اصل قضیب کے جڑ تک 3 مرتبہ مسح کیا جائے گا، 1 2 3، سمجھیے گا؟ استبراء محسوس کیا۔ وَمِنْهُ إِلَى رَأْسِ الْحَفْشَةِ ثَلَاثًا، اور اصل قضیب سے نیچے سے لے کے اصل اوپر جو حشفہ ہے جس کو، یہاں تک 3 مرتبہ، 1 2 3، ٹھیک ہے نا؟ وَيَنْطَرَحْ ثَلَاثًا، 1 2 3، جھڑکنا اس کو۔ اب اس جتنی بھی آپ کی نالی ہے پیشاب کی، اس میں ایک بوند بھی پیشاب نہیں رہ سکتا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ کیفیت کیا ہے؟ 9 چیزوں کا نام استبراء ہے، 3 مقعد سے اصل قضیب تک، 3 اصل قضیب سے حفشے تک، 3 مرتبہ اس کو رکھنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی۔ وغسل الیدین ثلاثا قبل ادخالہما الاناء، جو اوپر دیکھیے ابھی آیا تقدیم نیت پہ، اب آیا دونوں ہاتھوں کو دھونا 3 مرتبہ مستحب ہے، قبل ادخالہما الاناء، قبل اس کے کہ ان دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالا جائے، ٹھیک ہے نا؟ والمضمضہ، کلی کرنا 3 مرتبہ مستحب ہے غسل سے پہلے۔ والاستنشاق، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے غسل سے پہلے۔ والغسل بساع، اور 1 ساع پانی میں غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ 1 ساع 3 کلو، کم سے کم 3 لیٹر پانی کے اندر غسل ہونا چاہیے، 3 لیٹر کم سے کم، یہ مستحب ہے کہ 3 لیٹر پانی ہو، ٹھیک ہے نا؟ بات واضح ہو گئی؟ مسائل ثلاث، بعد میں صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔